بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بہت سارے احباب نئے ہیں، میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارا درس قرآن کریم 13 فروری سے شروع ہے، صبح 9 بجے شروع ہوتا ہے اور ظہر کی نماز تک تقریباً 1:30 بجے تک، 2 بجے تک، 1 بجے تک فی الحال ہم چلتے ہیں، 12 تک، پھر یہ وقت بڑھتا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کیا۔ سورۃ البقرہ مضمون کے اعتبار سے کتنے حصے تھے؟ جو طلباء ہیں یہ جا کر بیٹھیں گے اور مجھے ان کا جواب چاہیے ہوگا۔ سورۃ البقرہ کتنے حصے؟ اور چاروں حصوں میں کتنے مضامین بیان تھے؟ 4 مضمون بیان تھے: اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں مال کیسے خرچ کرنا ہے، توحید کا اثبات کیسے ہونا ہے، رسالت کا اثبات، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیسے ہونا ہے۔ یہ 4 مضمون تھے۔ میں نے کہا سورہ بقرہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، اس میں کتنی آیات ہیں؟ 96 آیات ہیں۔ یہ 96 آیات کا جو پہلا ٹکڑا ہے، اس کے اندر کتنے باب ہیں؟ 3 باب ہیں۔ 2 باب پڑھ چکے، تیسرا باب جاری ہے۔ تو تیسرے باب میں نے کہا یہود سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور بنی اسرائیل سے خطاب کا انداز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، او بنی اسرائیلیو، میں نے تم پر 8 نعمتیں کی ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 8 نعمتوں کا ذکر تھا، 2 نقمتوں کا ذکر تھا، 2 عذابوں کا۔ ایک انعام یہ کیا، تمہیں نجات دی فرعون سے، تمہیں سزا دیتا تھا، بچے ذبح کرتا تھا۔ دوسرا انعام یہ کیا کہ تمہیں غرق سے بچایا، فرعون کو اسی دریا میں غرق کیا۔ تیسرا احسان یہ کیا کہ تمہارے اوپر تمہیں کتاب دی، تم پر یہ بھی احسان کیا میں نے کہ تم پر من اور سلوہ نازل کیا، تمہیں قتل سے بچایا، یہ بھی احسان کیا، تمہیں طور پہاڑ پہ مار دیا تھا، پھر تمہیں زندہ کیا، اور پھر یہ بھی احسان کیا تم پر کہ تمہیں پانی کی ضرورت آئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لاٹھی ماریے پتھر پر، پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے تمہارے لیے جاری کر دیے۔ تو او ظالموں، میرے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اب میرا آخری پیغمبر آ چکا ہے، میری آخری کتاب آ چکی ہے، تو میرے پیغمبر کو بھی مان لو اور میری کتاب کو بھی مان لو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب میں نے کہا اس تیسرے باب میں بنی اسرائیل سے 6 خطابات ہیں۔ کتنے خطابات ہیں؟ ایک خطاب ہو گیا، اب دوسرا خطاب شروع ہے۔ اس دوسرے خطاب میں اللہ کیا ذکر فرمائیں گے؟ یہودیوں کی خباثتیں ذکر کریں گے۔ کیا ذکر کریں گے؟ کہ ان میں یہ خباثتیں، 3 خباثتیں ان کے آباء و اجداد کی ذکر کرے گا قرآن، کہ تمہارے باپ دادا کی یہ خباثتیں ہیں، اور 4 خباثتیں ان موجودہ یہودیوں کی ذکر کرے گا جو نبی علیہ السلام کے دور کے یہود تھے۔ تو کتنی ہو گئیں؟ 4 اور 3 7 خباثتیں، 7 ان کے آباء و 3 ان کے آباء و اجداد کی، 4 خباثتیں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے، اس انداز خطاب پہ غور کیجئے۔ فرمایا
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کی پہلی خباثت ان کے باپ دادا کی نقض العہود. لکھ لو طلباء کرام، ان کے باپ دادا کی خباثت نقض العہود، اللہ کے وعدوں کو توڑنا. وعدہ کرتے تھے اور پھر وعدے پہ قائم وعدوں کو توڑتے تھے. کئی لوگوں کو آج بھی دیکھ لو جن کے ہاں کوئی وعدہ اور پیمان کا کوئی حیثیت، کیا وعدہ نہیں کیا برابر. دوسری خباثت ان کی تھی الحیل فی احکام اللہ، اللہ کے احکامات میں ہیلے کرنا. کیا کرنا؟ میں انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا. اللہ کے احکام میں ہیلا کرنا. نمبر تین خباثت قتل النفس و اتہام البری، قتل خود کرتے تھے اور دوسرے پر اس کا الزام لگاتے تھے. خود مار کے اس کا الزام دوسرے پر لگاتے تھے. یہ یہودیوں کے باپ دادا کی خباثتیں تھیں. اور موجودہ یہودیوں کی خباثتیں کتنی تھی؟ 4. پہلی خباثت محرفین، تورات کو معاف نہیں کیا، تحریف کرتے تھے. اللہ کی کتاب میں جب دل چاہا جملہ نکال دیا، جب دل چاہا جملہ بڑھا دیا، اپنی طرف سے لکھ دیا. نمبر 2 منافقین تھے، اندر سے کچھ اور باہر سے. تبھی تو نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تھا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ یہودی ہی تو تھا جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں نا. دوسری خصلت ان کی. اور تیسری المقلدون لآراء الآباء، کتاب و سنت کے مقابلے میں کہتے تسی جانو تو ساڑا قرآن جانے، ہم تو وہی کہیں گے جو باپ دادا کہتے تھے. یہ ایک آیت قرآن کی بتاؤں گا انشاءاللہ. نمبر 4 المخصصون لانفسہم بالجنہ، کہ جی جنت تو ہے ہی ہمارے لیے خاص. بھائی منافق تم، تحریف تم کرو، دھوکے بازیاں اور فراڈیاں تم کرو، اور جنت پھر بھی تمہاری ہے. آئیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او بنی اسرائیلیو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا پختہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا طور پہاڑ کو تمہارے اوپر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو مضبوطی سے اسے. خُذُوا پکڑو ما وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس کو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ. اللہ نے یہودیوں کو تورات دی. کیا دی؟ پہلے مانگ رہے تھے کہ اے موسیٰ زندگی گزار رہے ہیں، پہلے تو فرعون کے ڈنڈے کے نیچے زندگی گزار رہے تھے نا، اب تو ہم آزاد ہو گئے، اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی قانون ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا تورات میں نے اتار دی ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ قانون ہے، جاؤ اس کے مطابق زندگی گزارو. اب جب تورات کو پڑھا، نہیں یہ اتنی مشکل باتیں ہیں، اس پہ کون عمل کرے گا؟ تو انکاری ہو گئے. اللہ نے فرمایا اب انکاری ہوتے ہو، اچھا اٹھاؤ طور پہاڑ کو. طور پہاڑ کو جڑ سے اللہ نے اکھیڑا اور لا کے ان کے سروں پہ رکھ دیا. مانتے ہو کہ نہیں گرا دیا جائے؟ جب پہاڑ ان کے سروں پہ اٹھا کے ایسے رکھ دیا نا، مانتے ہو؟ چیخیں مار مار کے کہنے لگے، قسمیں اٹھا کے کہنے لگے اللہ مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی میری کتاب کو پکڑ لو. بِقُوَّةٍ، کس کے ساتھ؟ مضبوطی کے ساتھ. او میرا دوست ایسے پکڑ کے دباؤ، یہ مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنے کا؟ جی یعنی مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے اس کے تقاضے پورے کرو، ایمان اس کے مطابق لاؤ، عمل اس کے مطابق کرو، عقیدہ اس کے مطابق رکھو. یہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا.
اور بعض مفسرین فرماتے ہیں بقوتن کی تفسیر خود واو تفسیریہ آگے کر دی ہے، وہ کیا ہے کہ پکڑو میری کتاب کو مضبوطی سے، یعنی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو۔ کیا؟ اس کے احکامات قوانین کو یاد رکھو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم شرک سے اور معاصی سے بچ جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو سارے ہدایت یافتہ تھے ان کی سنت لازم ہے۔ تمسکوا بہا، اللہ، تمسکوا بہا، انہیں تھام لو ان کی سنت کو، اور کیسے؟ وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور ان کو داڑھ کے، یہ جو ہے نا دانتوں سے پکڑ لو۔ کس سے پکڑ لو؟ نواجز، اس دانت کو کہتے ہیں داڑھ کو، تو ان کو اپنے داڑھ کے دانتوں سے پکڑ لو۔ تو کیا مطلب ہے؟ خلفائے راشدین کی سنت کوئی رسی ہے جو لٹک رہی، جا کے اس کو پکڑ لو دانتوں سے؟ مطلب کیا ہے؟ ان کے طریقے کو اپنا لو پختہ۔ جس طرح دانت میں پکڑی ہوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی، کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا، اسی طرح میرے خلفاء کے طریقے تم سے چھوٹنے، تھام لو اس کو۔ فرمایا وَاتَّقُوا، فرمایا یاد کرو جو اس میں لعلکم تتقون، لیکن پہلی خواصت تمہارے باپ دادا کی یہ تھی ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ طور پہاڑ کو دیکھا نا کہ یا اللہ مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے یا اللہ مانتے ہیں، طور پہاڑ ٹل گیا، کچھ ہی دن گزرے وہی کتے کی دم پیپ سے نکالی تو پھر کیا تھی؟ ٹیڑھی کی ٹیڑھی تھی، پھر وہی۔ فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس وعدے سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر خاسئین، ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس ہم نے انہیں اس واقعہ کو بنا دیا عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو سامنے تھے، وما خلفہا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے امتحانات سے گزارا۔ ایک امتحان یہ ڈالا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار، تو یہ دریا کے کنارے ان کی بستی ہے، ہفتے کے دن تمہارے لیے شکار پہ کیا ہے؟ پابندی ہے۔ یہ دن تمہارے لیے عبادت کا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے تعظیم کا دن کون سا ہے؟ جمعے کو ایک نمایاں شان حاصل ہے، تو یہود کے لیے کون سا دن تھا؟ ہفتے کا۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا۔ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود کو اللہ نے ہفتہ، عیسائیوں کو اتوار دیا، جمعہ اللہ نے میری امت کے لیے چھپا کے رکھا تھا، کسی کو نہیں دیا، یہ اس امت کو دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس کی اہمیت کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے؟ جمعے کی نماز سلام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم گھر سے حرکت کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اللہ پہ احسان کرتے ہوئے، یہ دکھ ہے۔ اس دن کی اہمیت کو جانیے۔ تو فرمایا ہفتے کے دن یہود پہ شکار منع کر دیا۔ اب جب ہفتے کو شکار منع ہے اور امتحان ہے، اللہ کی شان، ہفتے والے دن مچھلیاں سب سے زیادہ، اتنی زیادہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یوں چلو میں پانی بھرتے نا تو ہاتھ کے ساتھ مچھلیاں ٹکراتی
اور اوپر آ جاتی. لیکن اب پانی میں اس دن تو شکار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں اور اتوار کا دن ہوتے ہی مچھلی کا نام ہو نشان نہیں ہوتا، یہ کیا کریں؟ تو انہوں نے کوئی ہیلا تو کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اب ہیلا شروع کر دیا. یہ تھے تمہارے باپ دادا کہ اللہ نے حکم دیا، اس حکم کو ٹالنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے کیا بناتے؟ اب ڈرتے ہیں نا، صاف انکار نہیں کر سکتے تو انکار کا اور بچاؤ کا یہ طریقہ ہے، کیا اپنا لو؟ ہیلا کر لو. کیا کر لو؟ تو ہیلا کیسے کیا میرے دوستو پتہ ہے؟ تالاب سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی. بہر دریا ہے نا، تو دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں گھر کی طرف بستی کے قریب لے آئے. مچھلیاں سارا دن ہفتے والے دن آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب شام کو ایسے جا کے آگے بند لگا دیتے، مچھلی واپس جاتی، وہ نہیں جا سکتی. اتوار والے دن جا کے مچھلی دن کو کیا کر لیتے؟ پکڑ لیتے. بعض ایسا کرتے کہ کنڈا ڈال لیتے پانی میں، مچھلی پھنس گئی، اس کو نکالتے نہیں تھے، کنڈا ادھر ہی باندھ دیتے، مچھلی پھر رہی ہے پانی میں، کنڈا پھنسا ہوا ہے. اتوار والے دن جا کے مچھلی نکال لی. دیکھو بادشاہ جی ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، ہم نے تو ہفتے والے دن مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. جی وہ پولیس والے نے کہا جی میں نے تو کبھی رشوت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہاتھ نہیں لگاتا تھا. وہ مجرم سے کہتا ادھر ڈالو، ہاتھ نہیں لگاتا تھا نا، تاکہ قسم اٹھا سکے. اس کو کہتا ہو بھائی کتنے لائے ہو، ادھر ڈالو جیب میں. تو یہ بھی اب بہانہ بنا دیا، ہم نے تو اتوار کو مچھلی پکڑی ہے. ہائے ہائے، یہ ہیلے ہم بھی کر رہے ہیں، آج تک ہو رہے ہیں. ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا جی ہم تو زکوٰۃ سے بچ گئے. میں نے کہا جی کیسے بچ گئے ہو؟ کہتے ہیں زکوٰۃ کب بندے پہ فرض ہوتی ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. میں نے کہا ہاں سال پورا ہو تو زکوٰۃ. کہتے سال پورا ہونے سے ایک مہینہ پہلے میں اپنی ساری دولت بیوی کو تحفہ دے دیتا ہوں. ساری دولت میں کہتا ہوں تیری ہو گئی. تو اب بیوی پہ زکوٰۃ فرض ہوگی نا، میری تو نہیں رہی. میں نے کہا ہاں اچھا. تو کہتا ہے جب بیوی پہ بھی ابھی سال پورا ہونے کو مہینہ باقی رہتا ہے تو وہ مجھے بھی تحفہ کر دیتی ہے. نہ سال اس پہ پورا ہونے دیتا ہوں اور نہ سال اپنے پاس. تو ہم زکوٰۃ سے، میں نے کہا یہ یہود کا کام تھا. یہ کس کا کام تھا؟ یہ یہود کا کام تھا، اور یہ کر رہے ہیں لوگ. یہ ہیلا جو یہ ذرا سنو. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فِي السَّبْتِ ہفتے والے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل. یہ ذرا تفصیل کے لیے نکالو. قرآن کا کمال یہ ہے کہ ایک آیت کی تفصیل دوسرے مقام پہ کر دیتا ہے. سورہ اعراف 163 آیت نکالو. سورۃ الاعراف 9واں پارہ ہے، آیت نمبر 163. فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، میرا پیغمبر پوچھ ان سے حالت، عن القریۃ التی، اس بستی کی، کانت حاضرۃ البحر، جو دریا کے کنارے پر تھی. کس کے پاس حاضر تھی؟ یعنی سمندر کے کنارے تھی. اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت ہفتے والے دن. کیسے؟ اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے والے دن، شرعن، بالکل سامنے. ہفتے والے دن مچھلیاں کیا ہیں؟ بالکل سامنے آ رہی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتہ نہ کرتے، یعنی ہفتہ گزر جاتا، تو لا تأتیہم، مچھلیاں نہیں آتی تھی. مچھلیاں یا اللہ ایسے کیوں کیا؟ فرمایا کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم انہیں آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. جیسے ہی نافرمانی کرتے تھے ہم مزید امتحانات میں
آزمائشوں میں ڈالتے جا رہے تھے۔ اچھا، ہفتے والے دن مچھلیاں انہوں نے تالابوں میں گیر لی، کنڈے کے ساتھ پھنسا کے اندر ہی رکھ لی، سارے ہی مبتلا ہو گئے؟ نہیں، 3 گروہ بن گئے۔ کتنے گروہ بن گئے؟ ایک گروہ وہ جو شکار کرتا تھا خوب ہیلا سازی کر کے اور ڈٹائی سے کہتا جی ہم تو روزانہ تازہ مچھلی کھاتے ہیں، کوئی عذاب مذاب نہیں ہے اور اس میں غلطی بھی کوئی نہیں ہے، ہم نے ہفتے والے دن مچھلی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا ہے، ہم تو اتوار کو مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، ظالموں نہ کرو، آ جائے گا اللہ کا عذاب، ظالموں نہ کرو، گرفت آ جائے گی۔ ایک گروہ وہ تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جا کے سانوں کی، ہاں تیسرا گروہ کون سا؟ ماں کے لگیا جی، جو جتھے لگے دے لگا رہے، جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہے، بھائی ہمیں کیا ہے؟ چپ، ساکتین عن الحق، حق بتانے سے خاموش، نہیں عن المنکر کرنے سے کیا تھے؟ خاموش تھے۔ اب جب عذاب آیا تو صرف جو روکنے والے تھے وہ بچ گئے، جو ساکتین تھے وہ بھی رگڑے گئے، اور جو فاعلین تھے جرم کے وہ بھی کیا ہو گئے؟ رگڑے گئے۔ یہ کہاں لکھا ہے 3 گروہ بن گئے؟ یہ بھی لکھا ہے سورہ اعراف آیت 64، دیکھو ذرا، خود قرآن تفصیل کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا، سخت ترین عذاب۔ تو ایک تو جرم کرنے والے تھے اور ایک جرم سے روکنے والے تھے، تو ایک وہ تھے جو چپ کر رہے تھے، چپ نہیں بلکہ الٹا منع کرنے والوں سے کہتے چھوڑو بھائی، ان کو منع نہ کرو، ان کو اللہ تباہ کرے گا، ان کو منع نہ کرو، ان کو اللہ کیا کرے گا؟ تباہ کرنے والا ہے، ان پہ عذاب آنے والا ہے، بس چھوڑو ان کو اپنے حال میں۔ تو وہ جو منع کرتے تھے وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ کیوں منع کرتے ہیں؟ معذرتن الی ربکم، ہم تو ان کو اس لیے منع کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں معذرت کے لیے کہ ہم اتنا تو کہہ سکیں گے اللہ کہ ہم نے منع کیا تھا، ہم نے اپنا حق ادا کیا تھا، اللہ منع کیا تھا ہم نے۔ یا دوسری وجہ منع کرنے کی یہ ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ ہمارے منع کرنے سے باز آ جائیں۔ کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے ہوا، علامہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیوار قائم کر دی بیچ میں، نے کہا تم جرم کرتے ہو، اللہ کے احکام میں ہیلا بازیاں کرتے ہو، مچھلی پکڑتے ہو، کہتے ہو ہم نے ہفتے کو نہیں اتوار کو پکڑی ہیں، تم پہ عذاب آئے گا، ہم تم سے اپنی بستی الگ کر لیتے ہیں، بیچ میں دیوار قائم کر دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ مجرمین کی بستی سے کوئی رونے دھونے کی، کوئی چیخ، کوئی بچوں کی، کوئی بڑوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو ان میں سے کسی نے جان کے اوپر دیکھا، ایسے دیکھو تو صحیح یار، خاموشی کیوں ہے؟ پرلے محلے میں خاموشی ہے۔ جب جان کے دیکھا تو ایک بھی انسان نہیں تھا، کوئی بندر تھے، کوئی خنزیر تھے۔ جو بوڑھے تھے اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا، جو جوان تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ ہری پور والوں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ان جملوں پہ غور کرنا۔ سزائیں تو بہت تھیں، شکلیں کیوں بگاڑی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سزائیں تو اور بھی تھیں، شکل اللہ نے کیوں بگاڑی؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں شکل اس لیے بگاڑی، یہ جزا من جنس العمل ہے، جیسے عمل تھا ویسے ہی سزا دی۔ کیسے؟ انہوں نے شریعت کی شکل بگاڑی۔
کس کی شکل بگاڑی؟ حکم تھا ہفتے کو شکار نہیں کرنا، تالابوں میں روک لیتے، کہتے ہم نے شکار کس دن کیا ہے؟ اتوار والے دن جا کے نکال لیتے۔ انہوں نے اللہ کی شریعت کی شکل بگاڑی، جب انہوں نے شریعت کے حکم کی شکل بگاڑی، اللہ نے خود ان کی شکل بگاڑ دی۔ یہ ہے سزا۔ فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہا کونو، ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا۔ اب ہمارے ہاں کوئی چیزیں ایسی بھی مشہور ہو جاتی ہیں کہ لوگ بھی حیران ہیں، کہتے ہیں جی اب بھی یہ دنیا میں جو بندر خنزیر ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ان کی نسل سے نہیں۔ ان سے کہا بندر ہو جاؤ، خنزیر بنائے گئے، یہ صرف 3 دن زندہ رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے کر دیا اس قصے کو نکالن، عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو ان کے پاس تھے، یعنی آس پاس سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، یہاں تک کہ اب تک کے لیے ان کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ عبرت۔ واقعہ جو بھی سنتا ہے یہ ان کے لیے عبرت ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ جو متقین یہ واقعہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ایسے جرم میں گرفتار نہیں ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم یہ ہیلے سازیاں تیرے حکموں میں نہیں کرتے، ورنہ کرنے والے تو کرتے ہیں۔ اگر اور کوئی ہیلا نہیں دیکھا تو نماز جنازہ کے بعد ہیلا دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ جی نہیں دیکھا ہے؟ پتہ نہیں مجھے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اکثر علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ ہوتا ہے، جو جنازہ ختم ہوتا ہے 15-20 آدمیوں کا دائرہ لگتا ہے، قرآن لایا جاتا ہے، 7 پیسوں کا ایک بنڈل رکھا جاتا ہے، دتھی، پھر وہ گماتے ہیں قرآن کو۔ اب سوال کسی نے کہ یہ کیوں گماتے ہو؟ جی مرنے والے کی نمازیں رہ گئی ہیں، مرنے والے کے روزے رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی نمازیں نہیں پڑھی، کتنے روزے نہیں رکھے، تو یہ تو ان کا فدیہ دینا ہے، تو فدیہ تو بنتا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ، جتنا نمازیں چھوڑی ہیں، جتنے روزے چھوڑے، تو اب 10-20 لاکھ تو میت سے کے وارثوں سے لے نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ دیتے ہیں۔ تو مولوی نے کہا کہ سارا نہیں ملتا، کچھ تو نکالو ان سے، کچھ تو نکالو۔ کیسے نکالو؟ انہوں نے کہا جی 10,000 دے 10 لاکھ کی جگہ۔ جی خوشی سے اہلو 10,000، اب 10,000 رکھا قرآن کے ساتھ، میری طرف دیکھو، تو کہنے لگا، اب ذرا الفاظ، یہ میرا بھائی میں نے مردے کی نمازوں اور روزوں کے کفارے میں 10,000 آپ کو دیے، نعمان صاحب آپ نے قبول کیے؟ جی انہوں نے کہا جی میں کفاروں میں قبول کرتا ہوں۔ تو مردے کی طرف سے کتنے ادا ہو گئے؟ 10,000 ادا ہو گئے۔ نعمان نے آگے اٹھا کے مفتی اسفندیار صاحب سے کہا میں مردے کے کفارے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا جی میں قبول کرتا ہوں، کتنے ہو گئے؟ 20۔ وہ ان کو دیتا ہے 30، 50، 60، 100، ٹھیک ہے، لاکھ، 2 لاکھ، اس کو گما کے کتنا کر دیا؟ 10 لاکھ کر دیا۔ مر گیا، مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بالکل سارا بخشایا، ٹھیک ہے، سارا گیا، پار ہو گیا۔ اور میں نے تو یہاں ہری مکھن کالونی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کھلبٹ میں کہ ایک 2 سال کا بچہ فوت ہوا تھا، اس کا ہیلا شروع کیا، تو کوئی حاجی صاحب تھا، اس نے جا کے مولانا صاحب سے کہا اللہ دا واسطے یہ تک یہ گناہ ہے، یہ تو 2 سال کا بچہ ہے، اس پہ تو نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، اللہ کے بندے اس کو بھی نہیں بخش رہا۔ احکام شریعت کو بگاڑتے ہیں، اللہ ان کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے، اور بدعتی جو بھی بدعت کا کام کرتا ہے اس کی شکل جا کے دیکھ لے، نہ دیکھنے کی بھی قابل نہیں ہوتی، وہ نحوست اور لعنت کے آثار اس کے چہرے پر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، خادم قرآن رنگ کا کالا بھی کیوں نہ ہو، یہ نور والا عقیدہ اس کے سینے میں ہوتا ہے، اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہے، چاند جیسا چمکتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں گر کرتا ہے۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور دوسرا
فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ قالا فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا تو کہنے لگے ادعو لنا ربکا، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ بیان کرے ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہو۔ قال فرمایا انہو یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرتن، وہ ایک گائے ہے، لا فارزن، نہ بوڑھی ہے، ولا بکرن، اور نہ بچی ہے، عوان بین ذالکا، اس کے درمیانی حالت میں ہے، فافعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا تو کہنے لگے ادعو لنا ربکا، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال فرمائے انہو یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، وہ ایک گائے ہے صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، گہرا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، سرور دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، لنا ناظرین، دیکھنے والوں کو۔ قالو تو کہنے لگے ادعو لنا ربکا، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، ماہیا، وہ کس قسم کی گائے ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پہ مشتبہ ہو چکی ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ ضرور راہ پانے والے ہیں۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہیں ہے محنتی، تثیر الارض، کہ جوتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی سیراب کرتی ہے کھیتی کو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہیں، کوئی داغ دبا نہیں ہے اس میں۔ قالو تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تو سچی بات حق لے کے آئے، فذبحوها، پس ذبح کیا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، اور قریب نہیں تھا کہ وہ کرتے۔ میرا دوست توجہ سے ذرا، از کے لفظ سے بنی اسرائیل یہود کے مختلف واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کو حکم دیا گائے ذبح کرو، کیا کرو؟ بولو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں گائے متبرک تھی، تعظیم والی تھی، وہ بچڑے کی، گائے کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، تو گائے کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے۔ جب گائے کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حکم ہی ان کو وہ دیا کہ انہی کے ہاتھوں سے ان کا معبود ذبح کروا دیا جائے۔ کیا عجیب انداز ہے، جس کو معبود سمجھتے تھے، الہ، حاجت روا، برکتیں دینے والا، فرمایا ذبح کرو گائے۔ اب جس کو وہ حاجت روا سمجھیں گے تو اس کو ذبح کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو اچھا کیسی گائے ہو؟ بھئی اللہ نے بتایا تھا کہ ایسی ایسی ہو، سیدھا حکم تھا بقرۃ، کوئی گائے ذبح کرو۔ نہیں جی گائے کیسی ہو؟ فرمایا اچھا یہ پوچھتے ہو، یہ خواہش بھی پورے کر دیتے ہیں، نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کچی بچی ہو، بالکل درمیانی عمر ہو، جاؤ ذبح کرو۔ نہیں جی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، کس قسم کی ہو، رنگ کیسا ہو؟ اچھا فرمایا صفراء، بالکل زرد رنگ ہو۔ کیسا رنگ ہو؟ زرد رنگ کی ہو، اور رنگ بھی زرد گہرا، دیکھنے والوں کو مزہ دے، اور اس پہ کوئی داغ دبا بھی نہ ہو۔
اور گائے کیسی ہو؟ اچھا جی اور بتاؤ اور کیسی ہو؟ فرمایا محنتی بھی نہ ہو، لاڈلی ہو، ہل بھی نہ چلایا ہو اس نے کبھی پانی کا رہٹ بھی نہ چلایا ہو، ایسی گائے ہو۔ جب پتہ چل گیا کہ گائے ذبح کیے بغیر ہم کو چھوڑا نہیں جا رہا، کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے اچھی بات، سچی بات، حق بات اب بتائیے نا، اور مسئلہ حل ہو گیا، اب مسئلہ حل ہوا۔ گئے اور گائے کو کیا کیا؟ ذبح کیا۔ تو میرا دوست یہ گائے ذبح کیوں کروائی ان کے ہاتھوں سے؟ تاکہ ان کے ہاتھوں ان کے معبود کی کیا کروائی جائے؟ توہین کروائی جائے، کہ جو تمہارے ہاتھوں ذبح ہو جائے، ٹکڑے ہو جائے، مر جائے، لوگوں وہ تمہارا الہ ہو سکتا، وہ بیڑے پار لگانے والا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہو گیا الگ۔ دوسرا واقعہ یہ پیش کیا گیا کہ تم نے ایک بندے کو قتل کیا، کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے، ذرا میں پڑھو الفاظ دیکھو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم ایک دوسرے پہ دھرنے لگے اس میں، فَاخْتَلَفْتُمْ فِيهَا، تم اس میں اختلاف کرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا، نکالنے والا تھا، ماں وہ کچھ جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اِذْرِبُوهُ، مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض کے ساتھ، کَذَالِکَ، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو، تاکہ تم کیا رکھو؟ یہ جو واقعہ، یہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ بتیجوں نے چچا کو قتل کیا، بعض نے چچا زاد بھائی بھی لکھا ہے، بتیجوں نے اپنے چچا کو قتل کیا میراث کے لیے، کس کی اولاد وہ اولاد تو ہے نہیں اور مرتا یہ ہے نہیں جلدی، تو کسی طرح اس کو جلدی سے ٹھکانے لگاؤ اور دولت اور جاگیر کو کیا کرو؟ حاصل کرو۔ اب قتل کیا خود چچا کو، اور اٹھا کے لے جا کے اس کو کسی کے دروازے کے سامنے پھینک دیا۔ صبح، رات کے اندھیرے میں قتل، صبح آئے ان کو پکڑ لیا، او تم نے ہمارے چچا کو مارا ہے، آپ کے دروازے کے باہر پڑی ہے لاش۔ اب اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کی، وہ فلاں کیا، یہ ایک دوسرے پر کیا کرنے لگے؟ اس کے الزام ڈالنے لگے۔ اب قاتل معلوم کیسے کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ سے پوچھ کے بتائیے قاتل کون ہے، پوری قوم میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، تفتیش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اضربوہ ببعضھا، اضربوہ، اسی مردے کے بعض کو بعض کے اوپر مارو، یعنی اس کے ہاتھ کو پکڑ کے یا جسم کا کوئی ٹکڑا پکڑ کے ایسے مارو، اس کو چھنڈا دے دو، ایسے مار دو اس کا، بعض پر یہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا۔ ایسے ہی کیا، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور ایسے ٹکرایا اس کے جسم سے، وہ زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہو گیا، اس نے اپنا قاتل بتا دیا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، صرف قاتل بتا دیا اور پھر دوبارہ مر گیا۔ میں نے آپ کو سورت کے شروع میں بتایا کہ سورت بقرہ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس ایک سورت میں اس دنیا میں اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کے کتنے واقعات بتائے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ ایک ایسا، اب یہ 5 واقعات کیوں بتائے؟ اگر دنیا کے سارے ہی مردے زندہ ہوتے ہیں تو 5 واقعات کی کوئی ضرورت ہے؟ جو کہتے ہیں یہ اوپر زندہ جو پھر رہے ہیں یہ بھی زندہ ہیں، جو نیچے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، تو پھر دنیا میں مردہ کوئی ہے؟ نیچے وہ زندہ ہیں، اوپر تم زندہ ہو، تو مردے کہاں چلے گئے؟ او بھائی کوئی سوچنا چاہیے۔ یہ تفصیل میں نے جو بیان کی مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے طرز پر، اب عام تفسیروں میں یہاں کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ وہ کیا لکھا ہے؟ وہ واقعہ یوں بیان کرتے ہیں
کہ جی بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہوا، قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب گائے کس لیے ذبح کروائی جا رہی ہے؟ قاتل معلوم کرنے کے لیے۔ گائے وہ ذبح کر نہیں رہے تھے، آخر جب گائے ذبح کی تو کہا گائے کا ایک ٹکڑا بوٹی اٹھاؤ اور جا کے ایسے اس مردے کو مارو۔ تو بوٹی اٹھا کے جیسے ہی مردے کو ماری، مردہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ ان دونوں واقعہ کو کیا کر دیا؟ ایک بنا دیا، اور یوں ترتیب ساری جوڑ دی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ پہلی بات کہ گائے ذبح کروائی جا رہی ہے کس لیے؟ تاکہ ان کے ہاتھوں ان کے معبود کی توہین ہو جائے، تمہاری بات مان لی جائے تو یہ تو توہین نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی کہیں گے ہماری گائے زندہ تھی تو اتنی برکتیں نہیں، مر کے تو مردے کو بھی زندہ کر رہی ہے، تو وہ توہین ہوگی۔ وہ تو کہیں گے تو یہ تو اور کمالات والی آ گئی۔ تو جو اصل مقصد تھا گائے ذبح کروانے کا، وہ تو بجائے ان کے دل سے محبت نکلنے کے اور تعظیم بڑھ جائے گی۔ وہ بادشاہ ہو جس نے مر کے ٹکڑے میں اتنا کمال کیا تو پوری گائے کا کتنا کمال ہوگا۔ تو یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ طلباء یہ اشکال کریں گے کہ فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ضمیروں کا مرجع کیا ہے؟ تو فَضْرِبُوهُ، مارو اس مردے کو، بِبَعْضِهَا، اسی کے بعد۔ تو پہلی ضمیر مذکر کی ہے، دوسری مؤنث کی ہے۔ ہم کہتے ہیں پیچھے لفظ ہے اذ قتلتم نفسا، اور نفس جو ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے لیے ضمیر مذکر کی بھی راجع ہوتی ہے اور مؤنث کی بھی راجع ہوتی ہے۔ تو دونوں کی رعایت کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ دونوں کی رعایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا مسئلہ حل۔ اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ واقعہ ایک ہے تو جو اس کا پہلا سرا بنتا ہے وہ آخر میں ذکر ہوتا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا کو تو پھر پہلے ذکر کرنا چاہیے کہ جب تم نے ایک بندہ قتل کیا تو پھر جا کے گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا، حالانکہ یہ الٹ ہے۔ تو اس لیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ دو کیا ہیں؟ الگ واقعات ہیں۔ اور جو اس کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کمال کی بات، وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر قصص القرآن میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں 40 سال تک گائے ڈھونڈتے رہے۔ کتنا؟ تو اب بتاؤ 40 سال تک مردہ ادھر ہی پڑا رہا جی؟ یہ میری اور آپ کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے جی؟ پتہ ہے کیا فیصلہ ہوا تھا؟ پچھلے سال میں نے درس میں کہا، اسی دن اخبار میں، کہ سپریم کورٹ نے 2 آدمیوں کو باعزت بری کر دیا۔ اخبار نے سرخی لگائی کہ وہ 14 سال پہلے جیل کے اندر مر گئے تھے، اور جج صاحب نے 14 سال بعد ان کو کیا کر دیا؟ تو وہ اللہ نے تو ان کو پہلے ہی بری کر دیا تھا۔ ایسا سسٹم نہیں، 40 سال تک مردہ پڑا ہوا ہے، نہ وہ گلتا ہے نہ وہ سڑتا ہے، وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے، اور جو کیس لڑنے والے ان میں بھی کوئی نہیں مرا۔ یہ بھی عجیب بات ہے نا، ان میں بھی کوئی نہیں مرا، 40 سال تک یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ گائے ذبح کروانے کا مقصد مردہ زندہ کروانا نہیں تھا، کیا تھا؟ ان کے معبود کو ان کے ہاتھوں سے ذبح کروانا، یہ الگ واقعہ، اور مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ کیا تھا؟ یہ الگ تھا۔ اور وہ بھی زندہ ہوا تھا کتنی دیر کے لیے؟ صرف کیا بتایا اس نے اٹھ کے؟ قاتل بتایا۔ پھر کیا ہو گیا تھا؟ تو اگر مردہ زندہ ہوتا تو اس کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی جی؟ اس کو زندہ کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے مردے ماشاءاللہ اتنے زندہ ہیں نا کہ زندہ اتنا نہیں دیکھتے جتنا مردے دیکھتے ہیں، یہ 5 میں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک بندے نے کہا جی قبرستان جایا کرو 5 بند کر کے جایا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی 5 سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا او افسوس ہے تم پر، یہ مر گیا پر ٹھیک نہیں ہوا، 5 میں کیا دیکھتا ہے؟ کوئی بھائی دماغ لڑاؤ یار۔ اور ایک نے تو یہاں تک لکھا ہے، رسالہ لکھا ہے کہ جی جب تم قبر پہ جاؤ کسی کے نا تو اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوا کرو۔ کس طرف؟ سر کی طرف نہ کھڑے ہوا کرو۔ میں نے کہا یہ کیوں؟
کہتے ہیں جب تم سر کی طرف کھڑے ہوگے تو مردہ ایسے پڑا ہوتا ہے نا تو اس کو ایسے دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر گردن نیچے مروڑ کے دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوتی، اور ایسے سیدھا لیٹا ہوتا ہے نا تو تم پاؤں کی طرف کھڑے ہوتا ہے ایسے ڈائریکٹ دیکھے گا۔ یہ حالت ہے۔ آپ ہنستے ہیں، آپ کو یہ لطیفہ نظر آتا ہے، یہ لطیفہ نہیں، یہ بدعتی کا عقیدہ ہے۔ قرآن سے دوری ہو انسان کی عقل مت ماری جاتی ہے۔ فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اللہ نے اس ایک مردے کو مثال کے طور پہ زندہ کر دیا تو یہ ایک زندہ کرنے پہ جو قادر ہے، قیامت کو سارے مردوں کو زندہ کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ قیامت والے دن سارے مردوں کو زندہ کرے گا۔ لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذالک۔ افسوس افسوس، مردہ زندہ ہوتے اپنے سامنے تم نے دیکھ لیا۔ کیا؟ مردہ زندہ ہوتے دیکھ لیا، چاہیے تو یہ تھا تمہارے دل نرم ہو جاتے، لیکن قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہوئے؟ من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوۃ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر کی طرح سخت یا پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں لما یشقق، جو پھٹتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اتنا بڑا واقعہ رونما ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا تمہارے دل کیا ہو جاتے؟ نرم ہو جاتے، لیکن نرم نہیں ہوئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا کہ بھلا یہ گوشت کی نرم بوٹی، اس میں ہڈی بھی کوئی نہیں، یہ پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہو گیا ہے؟ قرآن نے اس کی 3 دلیلیں دی ہیں۔ کتنی؟ کہ تمہارا دل پتھر سے سخت کیسے ہے؟ پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ اور ابھی چند لمحے پہلے آپ نے درس میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر کو لاٹھی ماری تو کتنے چشمے جاری ہوئے؟ اور آپ پہاڑوں میں دیکھتے بھی ہیں ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں کہ ان سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ تو پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پتھر تو ایسے بھی ہیں نہر نہ ہو تو کم از کم تھوڑا بہت پانی نکل آتا ہے۔ یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارے کیے، کبھی کبھی پتھروں سے بھی ہلکی ہلکی سی نمی باہر آ جاتی ہے۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں پانی نہ نکلے، چشمے نہ بھی جاری ہو، اللہ کے خوف سے اوپر سے گر پڑتے نیچے۔ او بندیا، تیرا دل ایسا نہیں بنا کہ اس میں کوئی نرمی آتی، اس سے خیر کا چشمہ جاری ہوتا؟ تیرا دل ایسا کیوں نہیں بنا کہ تیرا دل پھٹتا، کچھ رحم آتا اس میں اور اس کے اندر سے آنسو ہی نکل آتے، کچھ قطری باہر آ جاتے؟ اور تیرا دل تو اتنا بھی نہیں کہ پتھر تو خوف الہی میں گر پڑا ہے، لیکن تیرا دل تو اللہ کے ڈر سے گڑ گڑایا بھی نہیں۔ تو سچ بتا، تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوا کہ نہیں؟ فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، سورت مائدہ آیت 14 نکالیے، 13، سورت مائدہ آیت 13۔ اللہ ہمیں دل کی سختی کے عذاب سے بچائے۔ دل کی سختی کا عموماً نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسا شخص دنیا سے ایمان سے خارج چلا جاتا ہے۔ اور نرم دل آدمی
کبھی کبھی جتنا بھی گناہگار ہوتا ہے نا، کسی لمحے پہ ایسی کہ چوٹ لگتی ہے، اس کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ نیک صالح پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے۔ ذرا آیت نمبر 13 کھولیے، کیا ہے الفاظ؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، پس بسبب ان کے توڑنے ان کے وعدوں کو، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پہ لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جو اللہ کے احکام توڑتا ہے اور توڑتا ہی چلا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت برسنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل اس کے سخت ہو جاتا ہے دل، اور جب دل سخت ہوتا ہے، سورۃ زمر کھولیے آیت نمبر 22، سورۃ زمر۔ او میرا دوست، فرمایا آیت نمبر 22، 23ویں پارے کا آخری صفحہ، فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ اسلام کے قانون کو بھی خوش دلی سے قبول کرتا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو یہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یہ نور پر ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے کن کے لیے؟ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، ان لوگوں کے لیے جن کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں۔ سخت دلوں والوں کے لیے ہلاکت ہے، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ کسی شخص کو قساوت قلبی میں مبتلا کر دے، اس کا دل پتھر بنا دے، اس کی آنکھ نم نہیں ہوتی اور اس کا دل پتھر کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اس کو اچھا سمجھتے، کہتے ہیں فلاں بڑا مضبوط دل ہے۔ یہ کوئی مضبوط دل نہیں، اس کا دل کیا ہو گیا ہے؟ پتھر ہو گیا ہے۔ ورنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط دل کون تھا؟ لیکن آپ کے تو آنسو ہی آنسو بہتے تھے۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تو دل کی سختی یہ اللہ کا ایک قہر ہے، غضب ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے اور اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ دل نرم ہوتا کس سے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری ہے۔ وہ بہترین بیان کیا ہے؟ کتابہ، یہ شان والی کتاب ہے اللہ، متشابہن، اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں سچائی میں، صداقت میں، مثانی، اس کے مضامین مکرر ہیں۔ فرمایا اور تاثیر کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن سنتے ہیں ان کے وجود پہ کیا کھڑے ہو جاتے ہیں؟
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اقشعرار کہتے ہیں بال کھڑے ہو جانا، ہندکوں کی بولی میں کہتے ہیں سکنڈے کھل جانا، پنجابی میں کہتے ہیں لو کھڑے ہو جانا، اور پشتو میں کہتے ہیں غنے زگ زگ شو، عربی میں کہتے ہیں اقشعرار بال کھڑے ہو جانا۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وجود پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، دل کی حالت کیا ہے؟ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے وجود نرم ہو جاتے ہیں اور مائل ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ دل نرم ہوتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، دل کی نرمی، دل کی سختی، فرمایا ان کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ دل کی اوپر فتنے ایسے گرتے ہیں جس طرح کہ ایک چٹائی کے اوپر موتی کی تار ٹوٹنے سے وہ گرتے ہیں ایسے۔ اب تسبیح کے دانے پکڑو، اس کو کاٹ دو تو جیسے وہ لگاتار نیچے آ کے گرتے ہیں، دل پر ہر وقت فتنوں کی اس طرح بارش رہتی ہے، مرکز ہے، ہر وقت سوچ، خیالات، تصورات، کیا کرنا چاہیے؟ ایسی مثال میں اکثر دیتا ہوں، کیا کرنا چاہیے میرا دوست؟ جب آپ سفر کرتے ہیں موٹر وے پہ، بارش کے قطرے زور سے گرتے ہوں آپ کی گاڑی کے شیشے پہ، آپ کیا چالو کر دیتے ہیں؟ اندر سے وائپر چالی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شیشے کو صاف کرتا رہتا ہے، آپ کو راستہ دکھتا ہے۔ میرا دل کہ میرا دوست، دل کے شیشے پر بھی گناہوں کی، غلط خواہشات، تصورات، وسوسوں کی برسات ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کا وائپر پھیرا کرو تاکہ شیشہ صاف ہو اور منزل تمہیں صاف نظر آئے۔ اس دل کی طرف توجہ کرو۔ میں نے گزشتہ جمعے کہا کہ خدا جانے اگر کھول کے بتانے کی چیز ہوتی تو گٹر ہوتے، کتنا گھن ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو موم کر دے، قرآن کی طرف اس کو مائل کر دے تاکہ قرآن سنیں، خوش ہوں، عش عش کرنے لگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔